السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنر، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے ناول زہر نور کی ایپیسوڈ 9 ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایما پارک میں داخل ہوئی تو اس نے سامنے بینچ پر بیٹھی ہوئی دعا کو دیکھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی دعا کے پاس پہنچی اور گھبراہٹ بھرے لہجے میں بولی، آئی ایم ریئلی سوری دعا، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، آپ کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ اس کے چہرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ دعا نے نرمی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، نہیں ایما، میں بھی بس ابھی ہی آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی ایما نے سکون کا سانس لیا اور اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ باغ بے حد خوبصورت تھا، ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی جو پھولوں کی خوشبو کو فضا میں بکھیر رہی تھی اور پورا ماحول ایک عجیب سا سکون لیے ہوئے تھا۔ دعا نے بھی ایما کے بولنے کا انتظار کیا۔ کچھ لمحے گزرے تو ایما نے آہستہ سے بات شروع کی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی اور گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وہ بولی، دعا، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ یہ مذہب کیسا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، مگر اب دل چاہتا ہے کہ اسے اور قریب سے سمجھوں تاکہ قبول کرنے سے پہلے میں اسے اچھی طرح سے جان سکوں۔ میں باقی مذاہب کے بارے میں بھی جانوں گی۔ دعا نے ایما کی بات خاموشی سے سنی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی بھی تھی اور نرمی بھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، ایما، اسلام کوئی زبردستی کا مذہب نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان کو سوچنے، سمجھنے اور سوال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ایک اللہ پر ایمان لانا سکھاتا ہے۔ سچ بولنا، انصاف کرنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور دل میں رحم رکھنا۔ وہ ذرا رکی، پھر بات آگے بڑھائی۔ اسلام میں انسان کی نیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قبول اسلام صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ دل سے ماننے اور زندگی میں آہستہ آہستہ اس پر چلنے کا عہد ہے۔ تم جتنا چاہو سوال کرو، جتنا چاہو جاننے کی کوشش کرو۔ جب دل مطمئن ہو جائے تب ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو اسلام کو سمجھنے میں پوری مدد کروں گی، اور آپ باقی مذاہب کے بارے میں بھی مزید جاننے کی کوشش کرو، پھر آپ کو اسلام کے بارے میں زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ دعا کی باتیں سن کر ایما خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں سامنے کھلے ہوئے پھولوں پر جم گئی، مگر اس کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھیں۔ وہ ایک عیسائی گھرانے میں پلی بڑھی تھی، جہاں اس نے خدا سے محبت، دعا اور صبر کے بارے میں سیکھا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ کچھ سوالات رہتے تھے جن کے واضح جواب اسے کبھی نہیں ملے۔ آج پہلی بار اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سوالوں کو سنجیدگی سے سنا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ گھبراہٹ ابھی بھی تھی، مگر اب اس کے ساتھ امید بھی شامل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے دعا کی طرف دیکھا اور بولی، دعا، میں عیسائی ہوں اور میں نے خدا سے محبت کرنا سیکھا ہے، مگر میرے دل میں یہ سوال رہتا ہے، کیا خدا واقعی میرے اتنا ہی قریب ہے جتنا میں اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں؟ اگر اسلام ایک اللہ پر یقین سکھاتا ہے تو کیا وہی اللہ ہے جسے میں بچپن سے پکارتی آئی ہوں؟ اگر میں اس راستے کی طرف قدم بڑھاؤں تو کیا میری پچھلی زندگی، میری کمزوریاں، میرے سوال سب مجھے قبول کرنے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ یہ سوال اس کے لیے صرف مذہب کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اپنی پہچان اور رب سے تعلق کے بارے میں بھی تھا۔ ایک ایسا قدم جو وہ ہچکچاتے ہوئے مگر سچے دل سے اٹھا رہی تھی۔ دعا نے ایما کی بات غور سے سنی۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور خلوص تھا۔ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، ایما، اسلام تمہارے ماضی کو مٹانے نہیں آتا، بلکہ اسے سمجھ کر آگے بڑھنے کا رستہ دکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، انہیں اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات، محبت، صبر اور عاجزی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا اللہ کوئی نیا خدا نہیں، وہی ایک اللہ ہے جو حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا رب ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر نرمی سے بولی، اور جہاں تک تمہاری کمزوریوں اور سوالات کی بات ہے تو اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ اسلام میں کسی انسان کو کامل ہونے کی شرط پر قبول نہیں کیا جاتا۔ یہاں سچی نیت سب سے قیمتی چیز ہے۔ جو شخص سچ کی تلاش میں ہو، اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تم سوال کرتی ہو، سمجھتی رہو، دل کو مطمئن ہونے دو۔ جب تمہارا دل گواہی دے دے تب قدم اٹھانا۔ اسلام تمہیں ڈراتا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ یہ سن کر فضا میں ایک گہرا سکون پھیل گیا، جیسے ایما کے دل پر رکھا بوجھ ذرا ہلکا ہو گیا تھا۔ ایما گھر کی طرف چلنے لگی، مگر اس کے دماغ میں دعا کی باتیں گونج رہی تھی۔ ایما، اسلام تمہارے ماضی کو مٹانے نہیں آتا،
بلکہ اسے سمجھ کر آگے بڑھنے کا رستہ دکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، انہیں اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات، محبت، صبر اور عاجزی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسلام کا اللہ کوئی نیا خدا نہیں، وہی ایک اللہ ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا رب ہے۔ وہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لمحے کے لیے مسجد کے قریب رک گئی۔ اندر سے کسی تقریر کی آواز آ رہی تھی اور لوگ کسی موضوع پر بات چیت کر رہے تھے۔ ایما نے غور کرنے کی کوشش کی تو اسے اچانک یاد آیا کہ یہ اسی لڑکی کی آواز ہے جو اس دن پارک میں کھڑے ہو کر تلاوت کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہ کر سنتی رہی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ لوگ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ سائڈ پر ہٹ گئی۔ اس کی نظر اس لڑکے پر پڑی، وہ مسجد سے باہر آ رہا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لڑکا اپنی منزل کی طرف نکل گیا اور ایما کچھ لمحے وہاں کھڑی رہی، سوچوں میں گم، پھر آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چلیں ریڈرز، یہ ایپیسوڈ ہماری یہیں ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔